السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پہلی ویڈیو کا عنوان تھا نحو اور صرف نحو و صرف کی اہمیت کیا ہے۔ اب اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ نحو و صرف نہ سیکھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ آئیں چند امثلہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نحو نہ سیکھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، جب ہمیں عبارت کے اندر فعل فاعل مفعول کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے، معنی غلط ہو جاتا ہے۔ جب معنی غلط ہوتا ہے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، الیاذ باللہ اگر کوئی بندہ جان کر یہ پڑھ لیتا انعام تو میں نے انعام کیا تو کفر میں چلا جائے گا۔ تو اسی طرح قرآن کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر نحو و صرف ہمیں نہیں آتی، اعراب غلط ہو جاتا ہے تو معنی کفر تک چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی مثال، یہ کیمرہ ذرا نزدیک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ سورہ براء 10ویں پارے کی آیت ہے، ان اللہ بریء من المشرکین۔ آگے دو جملہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جملہ ہے ورسولہ، لام کے ضمہ کے ساتھ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے۔ اگر اس کے اوپر اگر لام پڑھیں ہم کہ اللہ پینسل دے، اللہ اور اس کا رسول یہ کس سے بری ہیں؟ مشرکوں سے۔ اگر ہم اس کے اوپر پیش نہیں پڑھتے، اگر اس کے اوپر ہم زیر پڑھ دیتے ہیں تو پھر پیش کی بجائے نیچے اگر زیر پڑھ دیں کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، پھر نعوذ باللہ معنی یہ ہوگا کہ یقیناً اللہ مشرکوں سے اور اپنے رسول سے بری ہے۔ اب دیکھیں کس قدر کفر میں معنی چلا گیا ہے، الیاذ باللہ۔ اب دوسری مثال کی طرف آئیں، یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ اب یہاں فعل ہے ازمانا، مفعول ہے جس کو آزمایا گیا وہ حضرت ابراہیم ہے، اور آزمانے والا کون ہے؟ عربی عبارت میں تین چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں، فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے۔ فعل جو ہوتا ہے اس کو کس نے کیا، فعل کس پر ہوا، اور فعل ہے کیا۔ یہ عربی عبارت میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، بس کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے علم نحو صرف کا۔ تو دیکھیں اب اس کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں زبر، مفعول ہے، نصب اس کے اوپر، ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے آزمایا۔ اگر ہم نعوذ باللہ کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے، اگر ابراہیم مفعول کا نصب ختم کر کے اس کے اوپر رفع پڑھتا ہے، اور ربہ کی پیش رفی حالت ختم کر کے اس کے اوپر نصب پڑھتا ہے، پھر معنی کتنا غلط ہو جائے گا کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کو آزمایا۔ استغفر اللہ، کتنا غلط! یہ میں تمثیل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ معنی کتنا غلط ہو جاتا ہے۔ اب تیسری مثال دیکھیں، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ۔ اب معنی کیا ہوگا کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ بات یاد رکھ لیں، عربی عبارت کے اندر یا ابتدائی طالب علموں کو اس بات کا پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے فاعل کا معنی کرنا ہوتا ہے، پھر مفعول کا، آخر میں جا کے ہم نے فعل کا معنی کرنا ہوتا ہے۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب کیا پتہ چلا کہ فرعون جو ہے، فرعون یہ ہے فاعل اور یہ ہے مفعول، کیونکہ کام جو ہے اس عبارت میں فعل وہ ہے نافرمانی۔ نافرمانی کس نے کی؟ نافرمانی کرنے والا فاعل کون ہے؟ وہ نافرمانی کرنے والا فاعل فرعون ہے۔ اور کس کی جس کی تو یہ اس کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں فرعون الرسول، مفعول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اگر ہم فرعون کا ضمہ ہٹا کے اس کے اوپر فتح لگاتے ہیں، نصبی حالت بناتے ہیں، تو پھر معنی ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کی، بہت بڑا غلط معنی ہو جائے گا۔ چوتھی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک مثال ہے من المتوفی، اور دوسرا جملہ ہے من المتوفی۔ متوفی کا معنی ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے کہ مارنے والا کون ہے، اور متوفی کا معنی ہے کہ مرنے والا کون ہے۔
واقعہ اور پس منظر یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے اوپر جا رہے، ایک جنازے کے پیچھے جا رہے تھے، تو پیچھے سے کسی سائل نے کہا کہ من المتوفی، مرنے والا کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا هو اللہ، یعنی کہ مارنے والا کون ہے؟ من المتوفی، اس نے فاعل کا صیغہ بولا کہ کون ہے فوت کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا هو اللہ، اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرنے والا کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا بھائی پھر آپ اس طرح کہیں نا کہ من المتوفا، فوت کرنے والا کون ہے؟ تو آپ نے تو یہ کہا کہ فوت ہونے والا کون ہے، یعنی اس بندے کو مفعول بولنا چاہیے تھا کہ مرنے والا کون ہے، لیکن اس نے سوال مرنے والے کے بارے میں پوچھا، لیکن اس عربی عبارت میں جو صیغہ پڑا وہ فاعل کا پڑا۔ تو بہرحال یہ علماء میری بات سمجھیں گے، اگر ایک زبر زیر کا فرق ہو جاتا ہے، مفعول کی جگہ آپ فاعل پڑھ دیں یا فاعل کی جگہ مفعول پڑھ دیں تو معنی بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام سبوی کا ایک مشہور واقعہ ہے، ان کے استاد حماد بن سلمہ رحمہ اللہ، وہ ان کو پڑھا رہے تھے، انہوں نے ان کو ایک عربی عبارت لکھائی کہ لیسا ابا دردا، نسبی حالت میں، لیکن امام سبوی نے اس کو پڑھ دیا لیسا ابو دردا۔ تو حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ غلط ہے، لیسا فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ابا دردا نسبی حالت میں اس کا مفعول بن جائے گا۔ تو امام سبوی فرماتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، پھر انہوں نے اتنی نحو میں محنت کی، الکتاب نامی ایک نحو پر ایک بہت بڑی جامع کتاب لکھی۔ پھر ایک بندے کو شوق ہوا کہ میں جاتا ہوں امام صاحب کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ جب وہ امام صاحب کے پاس گیا، پوچھا کہا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، تو تلاش کیا تو حضرت امام سبوی مل گئے۔ تو سائل نے کہا السلام علیکم، یعنی جب اس نے یہ جملہ کہا تو امام سبوی نے فرمایا وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام، وعلیکم السلام اے الف لام اور تنوین کو جمع کرنے والے، یعنی اس بندے نے اس طرح پڑھا السلام، یعنی ایک اسم کے اوپر اس نے الف لام بھی جمع کر دیا اور ساتھ تنوین بھی جمع کر دی، تو ایک اسم کے اوپر بیک وقت دو علامتیں جو ہیں یہ اسم کی جمع نہیں ہوتی، تو اس نے الف لام بھی جمع کر دیا ساتھ تنوین بھی، جبکہ یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں، نحو نہ سیکھنے کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔